بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 18ویں قسط کی جانب۔ ارجن نواز کو محسوس ہو رہا تھا کہ گپتا کی مخالفت کے باوجود اس نے سلطان کو اولیت دے کر گپتا کو خواہ نمبر بنانے کا موقع دیا، جبکہ گپتا اپنا جو پاکستانی سورس ایکٹیو کر رہا تھا اس کا اور سلطان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ سلطان جانے کتنی کامیاب ڈیلیوریاں لے کے جا چکا تھا، آج تک اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ اپنے علاقے میں اس کی پولیس سے گاڑی چھنتی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا کنور دلجیت، آخر وہ بھی سمارٹ لوگ ہیں، نو ڈاؤٹ ان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس بہت ایکٹیو ہے، ظاہر ہے انہوں نے بندوبست کر رکھا ہوگا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر تم لوگوں نے سلطان کو زرباغ کے برابر کیسے سمجھ لیا؟ اس کا متبادل کوئی اس کے برابر کا سردار ہونا چاہیے تھا۔ ڈی جی نے ارجن نواز کی اپنی دانست میں اشک شوئی کی تھی، لیکن ارجن نواز کو اب اس سے الجھن ہونے لگی تھی۔ آپ صحیح فرماتے ہیں سر، لیکن انٹیلیجنس اندازے کا کھیل ہے، غلطی کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہی ہے۔ ممکن ہے گپتا صاحب صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن میرے خیال سے وہ جو اپنا سورس دے رہے تھے وہ سلطان کے مقابلے میں کسی بھی طرح کنسیڈر ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان نے ہمارے لیے بہت کام کیا ہے سر، ارجن نواز نے ایمانداری سے اپنی رائے پیش کی۔ میرے خیال سے معاملہ ڈو اینڈ ڈائی کا ہو چکا ہے، تم جانتے ہو اس کے باپ کو، وہ تو قیامت کھڑی کر دے گا۔ اگر آئی ایس آئی کو اس پروجیکٹ کا علم ہو گیا تو وہ اپنا یہ کارڈ ضرور کھیلیں گے۔ کنور دلجیت، فنڈز کی پرواہ نہ کرنا، سب کچھ اویلیبل ہے، اس لڑکے کو وہاں سے نکالو، جس طرح بھی ممکن ہو اسے وہاں سے نکلواؤ، ڈی جی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں کام شروع کر چکا ہوں سر، وہاں ہیومن رائٹس کے دوستوں کو الرٹ کر دیا ہے، وہ مسلسل ایجیٹیشن کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آئی ایس آئی نے اگر ملزمان کو عدالت میں ریمانڈ کے لیے بھی پیش کیا تو جج انہیں لازماً جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجے گا، اور وہاں سے ہم اپنے لڑکے کو نکلوا لیں گے سر، میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں۔ سر کسی بھی سویلین ڈپارٹمنٹ سے میں اسے نکال لاؤں گا، میں نے 20 کروڑ تک کی آفر لگا دی ہے، وہ لوگ اپنی جان لڑا دیں گے، لیکن آئی ایس آئی نے لڑکا اگر پیش ہی نہ کیا یا اپنے سابق طریقہ کار کے مطابق اس کی گرفتاری ہی تسلیم نہ کی، پھر مشکل ہوگی سر۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا سر، ارجن نواز نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا۔ کنور دلجیت، وہ کہاں ہوتی ہے آج کل، کیا نام ہے اس کا، وہ باجی شکیلا؟ اچانک ہی ڈی جی کو کچھ یاد آ گیا تھا۔ پیرس میں ہے سر، ارجن نواز نے کہا۔ اسے پہلی فلائٹ سے واپس بھیجو، اسے کہو میدان میں خود اترے، یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے یار۔ ڈی جی ایس نے مجھے آفس میں بلا کر وارننگ دی ہے، فورن آفس والے تو پہلے ہی ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں، اور پرائم منسٹر کو تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہو۔ اس مرتبہ ڈی جی نے درخواست کا لہجہ اپنایا تھا، جس سے ارجن نواز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر کتنا زیادہ پریشر ہے۔ میں جان لڑا دوں گا سر، ارجن نواز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ معاملات اتنی سنگینی اختیار کر گئے تھے کہ اسے اپنے گھر جا کر بچوں میں چند گھنٹے گزارنے کی بھی مہلت نہ ملی، اور ہیڈ کوارٹر سے وہ سیدھا پالم پور پہنچا تھا، جہاں قندھار جانے والی ایک خصوصی فلائٹ اس کی منتظر تھی۔ فلائٹ کے لینڈ ہونے تک وہ سوچتا رہا کہ ابھی سردار داؤد کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور یہ نئی مصیبت آ گئی۔ چاروں کے الگ الگ بیانات ریکارڈ ہوئے، جس میں انہوں نے زیادہ ایسے جرائم کا اعتراف کیا تھا جو انہوں نے مل کر کیے، انفرادی جرائم کا حساب کتاب الگ تھا۔ شہزادے کی گرفتاری کے بعد جب تفتیشی مراحل کا آغاز ہوا تو کرنل زاہد حیران تھا کہ رو نے اس گدھے کا انتخاب کس بنیاد پر کیا ہے۔ یا تو وہ بہت چلاک تھا اور خود کو خوفزدہ ظاہر کر کے ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے چکر میں تھا، یا پھر واقعی اس کا ذہنی توازن بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ اس نے بمشکل ابھی 2 جوتے ہی کھائے تھے کہ الف سے یہ تک کی ساری کہانی سنا دی، جس میں اس کی دہلی روانگی سے پاکستان گرفتاری تک کی ساری تفصیلات موجود تھیں۔ متعدد مرتبہ کراس کوشچننگ کے بعد بھی جب اس کی بیانات کی تکرار سامنے آئی تو کرنل زاہد کو یقین ہو گیا کہ وہ کچھ نہیں چھپا رہا۔ اس خوف یا امید پر اس نے سب کچھ بیان کیا ہے کہ ممکن ہے اس طرح اس کی جان چھوٹ جائے۔ اس نے کرنل زاہد کو پیشکش کی تھی کہ اس کے باپ کی کوئٹہ میں موجود ساری افغان مارکیٹ وہ انہیں دینے کے لیے تیار ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے گی اگر وہ اسے رہا کر دیں۔ بے وقوف لڑکے، وہ تو اب تمہارے باپ کی ملکیت نہیں رہی، تم نے نہ صرف اپنی زندگی تباہ کی بلکہ افغانوں کے نام پر دھبا بھی لگایا۔ تم مسلمان افغان ہو کر اپنے ہم مذہبوں ہم زبان لوگوں کے خلاف رو کے ایجنٹ بن کر تباہی پھیلانے آئے تھے نا؟ تمہارے والدین کو علم ہوا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس نے شہزادہ کی افغانی غیرت کو بڑے سائنٹیفک انداز میں جگایا
اور اسے کہا کہ وہ اپنا سارا بیان اپنی مادری زبان میں لکھ دے اور اپنے باپ کے نام خط میں سارا بیان دہرائے اور اسے صاف صاف بتا دے کہ اس دلدل میں اسے ارجن نواز نے ہی دھکیلا تھا۔ شہزادہ کی اللہ جانے کون سی رگ ان لوگوں نے دبائی تھی کہ اب وہ ارجن نواز، رچنا ڈسائی اور ان سب لوگوں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا جنہوں نے اسے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ اس نے ان سب کے سامنے کلمہ پڑھ کر کہا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کبھی افغانستان چلا گیا تو قندھار کا بھارتی قونصلیٹ اس کے مکینوں سمیت بم سے اڑا دے گا، خواہ اسے خودکش حملہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کرنل زاہد نے اسے کہا تھا کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس سے صرف اتنا تعاون کر سکتا ہے کہ اس کا خط اس کے والد تک پہنچا دے، جس کے بعد اس کا والد جو افغانستان میں بڑے اثر و رسوخ کا مالک ہے اس کے لیے حکومتی سطح پر کچھ کر سکے تو ممکن ہے اس کی جان چھوٹ جائے، ورنہ پاکستانی آئین کے مطابق اس کی سزا سزائے موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ شہزادہ نے ان کی منت سماجت کی تھی کہ وہ اسے کسی پاکستانی عدالت میں پیش نہ کریں جب تک اس کے باپ کو اس کا پیغام نہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن شرط ایک ہی ہے، اگر تم نے کچھ چھپایا اور ہمیں بعد میں کسی بات کا علم ہو گیا تو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے، جس کے بعد سے ہماری ذمہ داری ختم۔ شہزادہ نے انہیں یقین دلایا کہ اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ اس نے کرنل زاہد کی طرف سے دکھائی گئی تصاویر کے البمز میں سے 10 تصاویر کی شناخت کی تھی، جن میں سب سے نمایاں ارجن نواز اور گپتا صاحب تھے۔ البتہ اس کے بیان کے مطابق جن لوگوں نے انہیں دلی میں ٹریننگ دی تھی ان میں سے کسی کی تصویر ان میں موجود نہیں تھی، جس پر اسے ایک آرٹسٹ دیا گیا تھا جس نے شہزادہ کے ساتھ 3 دن لگانے کے بعد اس کی مدد سے 5 ایسی ڈیجیٹل تصاویر بنا لی تھیں جن کی شکلیں ہو بہو ان لوگوں سے ملتی تھیں جنہوں نے اسے ڈیرہ دون میں تربیت دی تھی۔ اس نے ان لوگوں کے وہ نام بھی لکھوائے تھے جن سے انہیں پکارا جاتا تھا، اور ممکن حد تک ان افغان طلبہ کے نام اور ایڈریسز بھی بتائے تھے جو اس کے ساتھ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ کرنل زاہد نے اس کے ساتھ 15 دن گزارنے کے بعد اس پر مختلف میتھڈز اپلائی کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کے پاس بتانے کے لیے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ باجی شکیلہ پیرس میں موج ملا کر رہی تھی جب اسے اچانک جعفری کی طرف سے بڑا اہم فون ملا۔ جعفری نے بتایا تھا کہ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل نے بلوچستان کے علاقے سے اغوا ہونے والے 4 افراد کا سخت نوٹس لیا ہے اور باجی شکیلہ کو فوراً واپس آ کر ان کے لیے کیمپ لگانا پڑے گا۔ پہلے تو باجی شکیلہ کا دل چاہا کہ اس موزی کا ٹینٹوا ابھی دبا دے۔ ابھی اسے فرانس آئے مشکل 7 دن ہوئے تھے جب اس منحوس نے اسے واپس آنے کا پیغام بھی سنا دیا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہی کیونکہ اسے اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان میں ان سب کا بزنس ایک دوسرے سے غیر مشروط اور مکمل تعاون کے بعد ہی چل رہا تھا۔ اگر وہ اس مرحلے پر غصے کا اظہار کرتی تو پھر ممکن ہے یہ اس کی زندگی کا آخری غیر ملکی ٹرپ ہوتا، کیونکہ اس کے بعد نہ اسے پاکستان میں میڈیا کا تعاون ملتا نہ بات آگے چلتی، بلکہ عین ممکن ہے کہ جعفری جیسا شیطان اس کے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے اس کے 2-4 سکینڈل سامنے لے آتا۔ گو کہ یہ سکینڈل غلط ہی ہوتے، لیکن غلط صحیح کا فیصلہ باجی شکیلہ نے نہیں، پاکستان کے ناظرین نے کرنا تھا۔ جعفری کے فون کے بمشکل 20 منٹ بعد اس کی ملاقات پیرس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی ڈائریکٹر انجلی بھاٹیا سے ہو گئی، جو اسے ڈھونڈتی ہوئی اس ہوٹل تک آئی تھی جہاں میڈم شکیلہ ایک اہم سیمینار میں شرکت کرنے آئی تھی۔ انجلی بھاٹیا نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اس کے اعصاب پر زوردار ہتھوڑا برسا دیا۔ ویری سوری میڈم شکیلہ، آپ کو آج رات کی فلائٹ سے واپس جانا پڑے گا۔ مجھے اسلام آباد سے فون آیا ہے، وہاں ہمارے کوآرڈینیٹر نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کل شام کو ایک بڑا پروٹیسٹ ارینج کیا ہے جس کی قیادت آپ نے کرنی ہے۔ باجی شکیلہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے انجلی نے بات آگے بڑھائی۔ بس میڈم، ہماری تو زندگی کا مقصد اب یہی رہ گیا ہے کہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں۔ اب دیکھیں نا، مجھے منڈے کو اسٹیٹس جانا ہے، وہاں شام میں ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ اگلے ویک میں سڈنی میں ایک سیمینار ہے اور 5 روز بعد لنڈن میں گرین پیس والوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرنا ہے۔ بس یہی ہماری زندگی رہ گئی ہے۔ میڈم شکیلہ کا جی چاہا کہ مردود کا منہ نوچ لے، جس نے خود تو اپنے سارے پروگرام امریکہ اور یورپ کے بتائے تھے۔ اگر اسے لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے عذاب میں پاکستان میں کسی ریلی یا پروٹیسٹ میں شرکت کرنی پڑتی تو اسے اپنی اوقات اور زندگی کا مقصد اچھی طرح سمجھ آ جاتے، لیکن اب میڈم شکیلہ بھی اچھی بھلی فنکار ہو چکی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر ہی کوئی فکرہ منہ سے ادا کیا کرتی تھی۔ انجلی بھاٹیا اس کے سر پر تب تک مسلط رہی جب تک اسے ہوٹل نہیں پہنچا دیا جہاں دونوں نے مل کر میڈم شکیلہ کا سامان پیک کیا۔ انجلی بھاٹیا کے ساتھ آئے ڈرائیور نے سامان ہوٹل کی لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور تک، پھر وہاں سے کار کی ڈگی تک منتقل کیا۔ انجلی بھاٹیا اس کے ساتھ ہی ایئرپورٹ تک گئی تھی، جہاں اس نے میڈم شکیلہ کی جان اس وقت چھوڑی جب اس نے چیک ان کر لیا۔
باجی شکیلا اپنی قسمت کو کوستی جہاز پر سوار ہوئی اور اسلام آباد پہنچنے تک اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اب سنجیدگی سے یورپ کے کسی ملک میں مستقل قیام کا چکر چلائے گی اور جعفری یا ایسی کسی اور بیماری کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہونے دے گی۔ وہ اس روز روز کی بک بک چخ چخ سے تنگ آ گئی تھی اور اب باقی زندگی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ عیش و آرام سے بسر کرنے کا تہیا کر لیا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے غیر ممالک سے جمع ہونے والے فنڈز وہیں ایک بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا شروع کر دیے تھے۔ اس مرتبہ اس کا تو ارادہ تھا کہ پاکستان سے بھی اپنا سرمایہ آہستہ آہستہ نکلوا لے اور ایک روز خاموشی سے اپنے بچوں کے ساتھ پرواز کر جائے۔ اس نے اب یورپی ممالک میں اتنے ہمدرد تلاش کر لیے تھے جو اس کار خیر میں اس کی ہر طرح مدد کر سکتے تھے۔ اسلام آباد جہاز کی لینڈنگ سے پہلے اس نے اپنا وینٹی بیگ اٹھایا اور جہاز کی لیبارٹری کا رخ کیا، جہاں شیشے میں اپنا ناکدانہ جائزہ لینے کے بعد اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے خود کو فریش کر لیا۔ وہ جانتی تھی آج کل برساتی مینڈکوں کی طرح زمین سے سر نکالنے والے بے شمار چینلز نے پاکستان کے ہر بین الاقوامی آمد و رفت کے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اپنے کیمرے مستقل فٹ کروا دیے ہیں، جہاں وہ جہاز سے اترنے والے ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ تو دو دو ٹکے کے اسمبلی ممبران سے ایسے سوالات کرتے تھے جیسے وہ ملک کے وزیر اعظم یا صدر ہوں۔ باجی شکیلا کی تو بات ہی اور تھی۔ وہ تو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور پاکستان میں مسنگ پرسن سوسائٹی کی صدر تھیں اور ایک کامیاب غیر ملکی دورے سے واپس آ رہی تھیں۔ ایسے ہر دورے سے واپسی پر اسے جہاز کی بزنس کلاس میں سوار ہونے سے پہلے اردو اور انگریزی میں ٹائپ شدہ ایک بیان کی کاپیاں اس کے میزبان اس نصیحت کے ساتھ تھما دیا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے ملک پہنچتے ہی میڈیا کو یہ بیان جاری کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں کہنا۔ اس مرتبہ جو بیان اسے دیا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی اس اہم بین الاقوامی کانفرنس کا مقصد پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں عوام پر سرکاری اداروں کے بڑھتے ہوئے مظالم کا تدارک ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے نمائندوں نے بلوچستان میں خصوصاً گزشتہ دنوں خضدار کے نواحی علاقے سے ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے 4 شہریوں کے غائب ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کی بازیابی کے لیے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے۔ ہیومن رائٹس نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری اداروں کے ہاتھوں شہریوں کے استحصال کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور حکومت فوری طور پر 4 اغوا شدگان کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کرے۔ اگر یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو یورپی ممالک میں موجود پاکستان کے سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ میڈم شکیلا جہاز سے اتر کر جیسے ہی لاؤنج میں پہنچیں، وہاں موجود 6-7 چینلز کے رپورٹرز نے انہیں گھیر لیا۔ وہ باجی شکیلا کو گھیر کر میڈیا کے اس کاؤنٹر تک لے آئے جس پر پہلے مائکس پر ہر چینل کا نام لکھا تھا۔ باجی شکیلا نے پہلے انگریزی پھر اردو میں بیان پڑھ کر سنایا۔ کالے شیشوں کی قیمتی فریم والی اینک نے ان کی گریس خاصی بڑھا دی تھی اور چینلز کے کیمرامین بھی انہیں شوبز کی کسی نوارد ہیروئن کی طرح ایکسپوز کر رہے تھے۔ جعفری والے چینل نے تو ان کی آمد کی بریکنگ نیوز چلائی تھی اور بار بار زوردار بینگ مار مار کر بریکنگ نیوز دکھائی جا رہی تھی، جس پر لکھا تھا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے خضدار سے ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے 4 بلوچ نوجوانوں کے اغوا کا سخت نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کیا جائے۔ باجی شکیلا تو گھر جا کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اپنی سیکرٹری کو اس نے سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ یوں بھی اب کسی ایڈوائس کی محتاج نہیں رہی تھی، خاصی تجربہ کار ہو چکی تھی۔ بیشتر چینلز کے پروڈیوسرز تو اس کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے تھے تاکہ اس کے ذریعے باجی شکیلا یا مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی بریکنگ نیوز حاصل کر سکیں۔ اسی روز پرائم ٹائم میں ہونے والے جعفری کے ٹاک شو کا موضوع بھی 4 نوجوان بلوچ تھے۔ اس کی خصوصی درخواست پر میڈم شکیلا، جو آج صبح ہی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کی کانفرنس سے واپس لوٹی تھیں، پروگرام میں تشریف لائیں۔ جعفری اور پروگرام کے شرکاء نے آدھا وقت میڈم شکیلا کی عظیم خدمات اور خصوصاً ان کے موجودہ دورے کے حوالے سے داد و تحسین کے ڈونگرے برسانے میں گزارا اور باقی وقت اشتہاروں کی بھینٹ چڑھا کر اپنا الو سیدھا کر لیا۔ اگلے روز دوپہر کی پرواز سے باجی شکیلا اپنی سیکرٹری کے ساتھ کوئٹہ پریس کلب پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے 4 بلوچ نوجوانوں کے لواحقین کے ساتھ مل کر حکومت اور ایجنسیوں کے خلاف پروٹیسٹ کیا، عدالت سے سو موٹو کی اپیل کی اور وہاں موجود ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو تفصیل سے بتایا کہ پیرس کی ہیومن رائٹس کانفرنس نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ ایسے واقعات سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا تھا کہ جب تک ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے ایک ایک شخص کو عدالتوں میں پیش کر کے ان پر مقدمات نہیں چلائے جاتے، انہیں انصاف نہیں دیا جاتا، تب تک ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔
رات کو انہوں نے ایک مقامی سردار صاحب کے ڈیرے پر، جو خاصے قوم پرست تھے، کوئلوں کی آگ پر پکے دمبے کی گوشت کی دعوت اڑائی، جہاں سے کالے شیشوں والی سردار صاحب کی پراڈو نے انہیں جلوس کی شکل میں کوئٹہ کے واحد 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچایا، جہاں انہوں نے اپنی سیکرٹری کے ساتھ شب بسر کی اور صبح کانٹیننٹل ناشتہ فرما کر PIA کی پرواز میں اپنے لیے پہلے سے ریزرو فرسٹ کلاس کی 2 سیٹس پر اپنی سیکرٹری سمیت بیٹھ کر اسلام آباد واپس تشریف لے آئیں۔ افغان سفیر شناور خان کی طلبی پاکستانی وزارت خانے میں سارے افغان سفارت خانے کے لیے اچنبے کا باعث تھی۔ بہت کم ایسا ہوا تھا جب اسے اتنی ایمرجنسی میں طلب کیا گیا ہو۔ پیغام رساں کا لہجہ قدرے غسیلا تھا، لیکن شناور خان کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ شمالی اتحاد کا پرانا نمک خور اور بھارتی درس گاہوں کا تعلیم یافتہ تھا، جسے بطور خاص پاکستان میں تعینات کیا گیا تھا۔ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری سے دریافت کیا گیا، ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے دیر ہو گئی، ایمبیسڈر صاحب روانہ ہو چکے ہیں، کہہ کر اس کے سیکرٹری نے فون رکھا اور کوریڈور میں کھڑے افغان سفیر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا موٹر کیڈ تک پہنچ گیا۔ افغان سفیر کی خصوصی سیکیورٹی کے پیش نظر باہر گارڈ ان کی منتظر تھی۔ دونوں آرمرڈ مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مرسیڈیز میں ڈرائیور نے دروازے بند کرنے کے بعد اپنی سیٹ سنبھالی اور پولیس موبائل کے تعاقب میں پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف چل دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ شناور خان نے بیٹھتے ہی سیکرٹری سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں سر، دماغ خراب ہے ان لوگوں کا، خود کو علاقے کی سپر پاور سمجھتے ہیں، دیر کی وجہ دریافت کر رہے تھے، سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افغان سفیر زیر لب مسکرایا۔ میں نے بھی سر کوئی ایکسکیوز نہیں کیا، انہیں کہہ دیا کہ ضروری میٹنگ تھی اور فون بند کر دیا۔ سیکرٹری نے اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ ہمیں تو یہ لوگ اپنے کمی کمین سمجھتے ہیں، طالبان والی عادتیں نہیں گئیں نا ابھی تک، شناور خان نے کہا۔ اور کیا سر جی، جیسے ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا سوائے ان کی پیشیاں بھگتنے کے، سیکرٹری نے لقمہ دیا۔ دونوں وزارت خارجہ پہنچنے تک پاکستانی حکومت کا رونا روتے رہے۔ وزارت خارجہ پہنچنے پر ان کا مین انٹرنس پر استقبال ایک سیکشن آفیسر نے کیا، جس کی رہنمائی میں وہ فرسٹ فلور پر سیکرٹری خارجہ کے کمرے تک پہنچے۔ ایک لمبی تڑنگی اسمارٹ لڑکی نے اپنے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے انہیں بتایا کہ سیکرٹری صاحب ایک امریکن ڈیلیگیشن سے بات کر رہے ہیں، انہیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے انہیں مطلع کیا کہ انہوں نے چونکہ 9 بجے کا وقت دیا تھا اس لیے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اس کے بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ شناور خان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ اس کا سیکرٹری تلملا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جان بوجھ کر انہیں دیر سے آنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ شناور خان اور سیکرٹری کی رہنمائی لڑکی نے ایک آرام دہ انتظار گاہ تک کی، جس میں 3 ٹی وی اسکرینیں جگمگا رہی تھیں، جن پر 3 چینل چل رہے تھے اور ان کی آوازیں بند تھیں تاکہ مہمان اپنے مرضی کے چینل کا لطف اٹھا سکیں۔ ان کے لیے افغانی قہوہ اور ایرانی گز منگوائی گئی تھی۔ قریباً 1 گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد صرف سفیر شناور خان کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ سیکرٹری کو لڑکی نے باہر ہی روک لیا تھا۔ پروٹوکول سر، اس نے سیکرٹری کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مسکراہٹ اچھالی۔ شناور خان کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے اکیلا کمرے میں داخل ہوا، جہاں سیکرٹری خارجہ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ ہیلو مسٹر خان، سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا، دراصل پہلے سے میٹنگ طے تھی۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے سفیر موصوف سے مصافحہ اور معانقہ کیا۔ دونوں آمنے سامنے اور کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے جب سیکرٹری خارجہ نے 1-2 منٹ تک اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔ خان صاحب، نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ ہمارے بار بار توجہ دلانے کے باوجود انڈین ایجنسیوں کا کھیل کھیلنے سے باز نہیں آتے۔ ایک طرف آپ کے صدر محترم ہیں جو ہمارے خلاف مسلسل بیان بازی کرتے ہیں، بغیر ثبوت کے الزامات لگاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے انٹیلیجنس کے لوگ انڈینز کے ساتھ مل کر بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ کچھ تلخ ہو رہا تھا۔ افغان سفیر سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ان کے ہاتھ کوئی اہم ثبوت آ گیا ہے، پھر بھی اس نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ سیکرٹری صاحب، ہمارے صدر محترم ثبوت کے بغیر بات نہیں کرتے، البتہ یہ ثبوت ہم آپ کو نہیں، امریکہ اور نیٹو کو ضرور دے سکتے ہیں۔ آپ کی بات پر میں کیسے یقین کروں؟ اگر کوئی ثبوت ہے تو آپ پیش کریں۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ لیں جناب، کہتے ہوئے سیکرٹری خارجہ نے اپنی میز پر رکھے کنٹرول کا بٹن دبایا تو سامنے اسکرین پر شہزادہ کی ریکارڈنگ چلنے لگی۔ یہ صرف 15 منٹ کی ریکارڈنگ تھی، جس میں اس نے اپنے والدین اور رشتہ داروں کا مکمل تعارف، را سے اپنا تعلق قندھار کے بھارتی قونصلیٹ میں اور ارجن نواز کی سرگرمیوں سے آگاہ کیا تھا۔ اس لڑکے کو ہم نے کوئٹہ میں 3 بم دھماکوں کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے،
امید ہے اب آپ مزید ثبوت نہیں مانگیں گے۔ ہمارا احتجاج آپ کی وزارت خارجہ کو مل جائے گا۔ اپنے صدر صاحب کو بتا دیں کہ ہم یہ کچھ برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی سیکرٹری خارجہ نے کہا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔